عبادات کی بات کر رہے ہیں۔ ان آخری ایام کو دو وجہ سے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ چند ہی راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر آپ سمجھیے کہ رمضان المبارک کی کہنا چاہیے کہ معراج ہے، سب سے اونچی چوٹی ہے جہاں پر اللہ نے بے پناہ رحمت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ 1000 شہر سے زیادہ بہتر ہے، خیر ہے۔ اب اس زیادتی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ تو آپ کی ایک رات کی عبادت، ایک سجدہ، ایک تسبیح 83-84 مہینے بنتے ہیں، آپ کی عمر سے زیادہ کا ثواب ہے۔ تو ان راتوں کے حصول کے لیے ان دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات، مثال کے طور پر یہ 7 راتیں ہم لیلۃ القدر سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک رات تو ہے نا، تو جو فرض نماز مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی باجماعت مسجد میں نہیں ادا کرتا، اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے ثواب سے کلیتاً محروم رہ جائے گا۔ تو ایک بات یہ ضرور کریں، جتنے سامعین ہیں، 7-8 دن کی بات ہے، فرض نماز ان رمضان المبارک کی باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا تہیہ کر لیں، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رکھیں، جو رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا پھر وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت برس رہی ہے بارش کی طرح، اور آپ کو وہ اس میں سے کچھ حصہ سمیٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، تو پھر آپ سے بڑا محروم تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، تو فرض نماز سب سے زیادہ توجہ کی طلبگار ہے کہ باجماعت تمام نوجوان، تمام لوگ ان ایام کی قدر کریں اور باجماعت مسجد میں ادا کریں، اس میں قطعاً کوتاہی نہ کریں۔ اور اس کے بعد اس رات کی عبادات ہیں، رات کی عبادات میں جو سنت عبادات ہیں اس کو ترجیح دیں۔ اوابین پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، تراویح کو باجماعت ادا کیجئے۔ اور اس میں ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ جب تک امام نماز پڑھ رہا ہو اور اس نماز میں انسان شریک رہے، پوری نماز امام کے ساتھ ادا کرے، تو گویا کہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد تہجد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے روئے، اپنے قیام اللیل، اپنی مغفرت کی دعائیں کرے، مغفرت حاصل کرنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا سکھلائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے رضا چاہنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کے ڈھیر کو ختم کروانا اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے قیمتی وقت نہیں ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اور آخری چیز جو یہ آخری ایام بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالخواتم، اور آپ اصول میں بھی دیکھتے ہیں، یہ آپ نے نماز شروع کی، پہلی رکعت بہت اچھی پڑھی، دوسری بہت اچھی پڑھی، تیسری اچھی پڑھی، آخری رکعت جا کے آپ نے خراب کر دی، توڑ دی، تو پہلے والی 3 بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو پورے رمضان کی عبادات کا دار و مدار ان آخری ایام میں ہیں، انہیں آپ تباہ نہ کریں شاپنگ کے نام پر، عید کے نام پر، وہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں لیلۃ الجائزہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا، اصل میں کتنی بڑی رات ہے، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ تو یہ عبادات اس میں آپ کو بڑھانا چاہیے، ختم نہیں کرنی چاہیے۔